السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اعجاز یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر پیپل۔ غلام محمد بخش المعروف گاما پہلوان 22 مئی 1876 کو ریاست دتا بھارت میں پیدا ہوئے۔ گاما پہلوان کا خاندان عرصہ دراز سے فن پہلوانی سے منسلک تھا۔ ان کے والد عزیز پہلوان ایک نامی گرامی پہلوان تھے اور ریاست دتا کے راجہ بھوانی سنگھ کے ہاں ملازم تھے۔ گاما پہلوان کے دادا پہلوانی کے ساتھ ساتھ شال بانی کا کام بھی کرتے تھے۔ گاما پہلوان کے والد عزیز پہلوان 35 برس کی عمر میں انتقال کر گئے جب ان کی عمر صرف 5 سال تھی۔ والد کے انتقال کے بعد ریاست دتا کے راجہ نے گاما پہلوان کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی۔ جب گاما کی عمر 7 سال ہوئی تو گاما کے ماموں بوٹا پہلوان نے گاما کی تربیت شروع کر دی۔ بوٹا پہلوان اس وقت ہندوستان کے ایک معروف اور نامی گرامی پہلوان تھے۔ گاما فن پہلوانی کی تربیت کے لیے اپنے ماموں بوٹا پہلوان کے پاس چلے گئے۔ بوٹا پہلوان ان دنوں جودھ پور انڈیا میں رہتے تھے۔ جودھ پور آ کر گاما پہلوان راجہ جسونت سنگھ جو کہ مہاراجہ جودھ پور تھے کی زیر نگرانی میں آ گئے۔ جودھ پور میں ہی وہ استاد مادھو سنگھ پہلوان کی شاگردی میں آ گئے۔ گاما پہلوان بچپن سے ہی بہت تنومند اور طاقتور تھے۔ 10 سال کی عمر میں گاما لوگوں کی توجہ کا مرکز اس وقت بن گیا جب ریاست جودھ پور میں سب سے طاقتور انسان کا مقابلہ منعقد کروایا گیا، جس میں فن پہلوانی کے مختلف مقابلے کروائے گئے۔ اس مقابلے میں تقریباً 400 سے زائد پہلوانوں نے شرکت کی۔ ننھا گاما جو صرف 10 سال کا تھا پہلے 15 پہلوانوں میں فائنل ہو گیا۔ گاما پہلوان نے مہاراجہ کے سامنے 1800 بیٹھک لگا کر سب کو حیران کر دیا۔ مہاراجہ نے گاما کی کم عمری کو دیکھتے ہوئے گاما پہلوان کو فاتح قرار دے دیا اور گاما کو انعام دیا۔ ناظرین، 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے گاما ایک نامی گرامی پہلوان کا روپ دھار چکا تھا۔ پہلوانوں کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی ٹریننگ اور ان کی خوراک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گاما پہلوان کی ٹریننگ بھی بہت سخت تھی۔ وہ روزانہ 40 پہلوانوں کے ساتھ اکھاڑے میں زور آزمائی کرتے تھے۔ وہ روزانہ 5000 بیٹھک لگاتے، 3000 ڈنڈ لگاتے۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ گاما پہلوان اپنے گلے میں 2.5 من وزنی لوہے کی ہسلی یعنی لوہے کا رنگ پہن کر دوڑ لگاتے تھے۔ گاما پہلوان ایک دن میں 10 لیٹر دودھ، 2 کلو دیسی چکن، 2 کلو مکھن، 3 بڑی بالٹیاں فروٹ چاٹ اور مختلف قسم کے جوسز، کئی سموسے، یہ سارے کے سارے گاما پہلوان ایک دن میں کھا جاتے تھے۔ گاما پہلوان جتنی سخت ٹریننگ کرتے تھے اس حساب سے اتنی خوراک بھی لیتے تھے۔ گاما پہلوان نے اپنی زندگی کا پہلا قابل ذکر مقابلہ ریاست دتا میں ہندوستان کے نامی گرامی پہلوان الہ آگرہ والا سے کیا۔ گاما نے اپنی طاقت اور فن سے صرف 3 منٹ کے اندر کامیابی حاصل کر لی اور ہر طرف اپنی شہرت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس مقابلے کے تقریباً 6 ماہ بعد ہزارہ سنگھ پہلوان جو کہ تکٹ سنگھ جٹ پہلوان کے نام سے پورے ہندوستان میں جانے جاتے تھے، اس کو بھی گاما پہلوان نے صرف 3 منٹ میں شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ اور اب کامیابیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا ایسا سلسلہ چل پڑا کہ دنیا آج تک اس عظیم پہلوان کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ لاہور کو فن پہلوانی میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ لاہور نے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو پیدا کیا ہے۔ لاہور میں اس وقت علی سائیں پہلوان کا بڑا چرچا تھا۔ گاما پہلوان کی علی سائیں کے ساتھ کشتی بھارت کے شہر اندور میں ہوئی۔ گاما نے یہ مقابلہ 7 منٹ کے اندر جیت لیا۔ اس کے علاوہ گاما پہلوان نے خلیفہ غلام محی الدین پہلوان اور حسین بخش ملتانی کو بھی شکست دی۔ ایک دفعہ لاہور میں ایک بہت بڑی نمائش ہوئی جس میں کشتیوں کا مقابلہ بھی شامل تھا۔ اس نمائش میں مہاراجہ پٹیالہ کے پہلوان چندر سنگھ اور رحیم بخش سلطانیہ بھی شامل تھے۔ یہ مقابلے 1895 میں منعقد ہوئے۔ اس وقت گاما پہلوان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ گاما پہلوان نے چندر سنگھ اور رحیم بخش سلطانیہ کو چیلنج کر دیا۔ رحیم بخش ایک درمیانی عمر کا مجا ہوا پہلوان تھا۔ 7 فٹ قد، مضبوط کثرتی جسم، بے شمار پہلوانی کے مقابلے جیتنے والا رحیم بخش سلطانیہ کو امید تھی کہ وہ گاما پہلوان کو آسانی کے ساتھ شکست دے دے گا۔ دوسری طرف گاما پہلوان صرف 5 فٹ اور 7 انچ قد کے ساتھ اور 17 سال کی عمر کے ساتھ لوگوں کو یقین تھا کہ رحیم بخش یہ مقابلہ آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے۔ یہ مقابلہ کئی گھنٹے جاری رہا۔ کبھی رحیم بخش کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور کبھی گاما پہلوان رحیم بخش پر بھاری ہو جاتا۔ آخرکار کئی گھنٹے کی زور آزمائی کے بعد یہ مقابلہ بغیر کسی نتیجے کے ختم کرنا پڑا۔ اس مقابلے نے گاما کو شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ ناظرین، 1910 تک گاما پہلوان ہندوستان کے تقریباً سارے نامی گرامی پہلوانوں کو شکست دے چکا تھا۔
سوائے رحیم بخش سلطانیہ کے، جس کے ساتھ اس کا مقابلہ برابر رہا تھا۔ گاما پہلوان کی نظریں اب دنیا بھر کے پہلوانوں پر تھی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے گاما پہلوان نے انگلستان جانے کا فیصلہ کیا، جہاں نمائشی کشتیوں کے مقابلے منعقد ہو رہے تھے۔ ان مقابلوں میں فتح حاصل کرنے والے کو رستم زماں یعنی ورلڈ چیمپئن کے اعزاز سے نوازا جانا تھا۔ گاما پہلوان اپنے 6 پہلوانوں کے ساتھ لندن روانہ ہوئے۔ لندن میں ورلڈ چیمپئن یعنی رستم زماں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ گاما پہلوان نے ان مقابلوں میں حصہ لینا تھا، لیکن وہاں کی انتظامیہ نے انہیں رستم زماں کے مقابلوں میں شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ وہ لائٹ ویٹ ہیں اور یہ مقابلے ہیوی ویٹ ہیں۔ اس حوالے سے گاما پہلوان اس مقابلے میں حصے لینے کے اہل نہیں ہیں۔ اس بات کا جب گاما پہلوان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی طرف سے اخبار میں ایک چیلنج چھپوا دیا کہ جو پہلوان ان کے ساتھ صرف 5 منٹ کشتی لڑے اور شکست نہ کھائے تو اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ لندن کی ایک مشہور تھیٹر نے ان چیلنجی کشتیوں کا انتظام کروایا۔ انعام کا سن کر کئی پہلوان گاما پہلوان سے کشتی لڑنے کے لیے آئے۔ گاما پہلوان نے تقریباً 500 پہلوانوں کو 5 منٹ کے اندر شکست دے دی۔ شکست کھانے والے پہلوانوں میں روس کے مشہور پہلوان زبسکو بھی شامل تھے، انگلستان کے مشہور پہلوان ہیکسن سمتھ، اٹلی کے پہلوان جان سیم اور انگلستان کے ہی مشہور پہلوان ہنری کو بھی گاما پہلوان نے شکست دی۔ گاما پہلوان کی ان ناقابل یقین کامیابیوں کی وجہ سے رستم زماں کے مقابلے منعقد کروانے والی انتظامیہ کو مجبوراً انہیں ہیوی ویٹ کلاس میں شامل کرنا پڑا۔ گاما نے روس کے پہلوان زبسکو کو کشتی لڑنے کا چیلنج کر دیا۔ یہ پہلی کشتی 3 گھنٹے جاری رہی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا، کبھی زبسکو کا پلڑا باری ہو جاتا اور کبھی گاما پہلوان کا پلڑا۔ آخرکار زبسکو نے خود ہی شکست تسلیم کر لی اور گاما کو 8 دن کے بعد پھر کشتی کا چیلنج دے دیا۔ گاما کی دھوم پورے انگلستان میں پھیل چکی تھی۔ 8 دن کے بعد یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں تماشائی جمع ہو گئے، لیکن زبسکو میدان میں ہی نہ آیا۔ اس طرح گاما پہلوان کو فاتح قرار دیا گیا اور انہیں رستم زماں یعنی ورلڈ چیمپئن کا اعزاز نوازا گیا۔ گاما پہلوان نے اس کے بعد پوری دنیا کے پہلوانوں کو کشتی کا چیلنج کیا، لیکن کسی کو بھی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ دوستو، دنیا میں بہت سے پہلوان گزرے ہیں، لیکن جو مقام گاما پہلوان کا ہے شاید کسی اور کو نصیب نہ ہو۔ طاقت اور قوت کا یہ عظیم مجسمہ لاہور میں 23 مئی 1960 کو اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ گاما پہلوان کو لاہور کے قبرستان پیر مکی کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو مل سکیں دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔